السلام علیکم ناظرین، آج یکم مئی ہے اور اس دن یوم مزدور کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے اور مزدور کے نام پر مختلف پروگرامات منعقد ہوتے ہیں اور مزدوروں کی آواز کے بلند کرنے کے لیے لوگ مختلف پروگرامات اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ آج یوم مزدور ہے اور یہ ڈے ہم مناتے ہیں۔ تو ایک طرف اگر دیکھا جائے تو مزدور طبقہ جو ہے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ اور سب سے زیادہ مجبور طبقہ اور سب سے زیادہ کم اجرت پر محنت اور مشقت اٹھانے والا طبقہ ہے۔ دوسری طرف دیکھیں ہم تو بغیر محنت کے، بغیر کوشش اور سعی کے اس کے مقابلے میں ایک اور طبقہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جب ہم اس دن دونوں کو دیکھتے ہیں تو مزدوروں کو اپنے اس دن کا یا اس یوم کے بارے میں شاید علم نہیں ہوتا، لیکن وہ طبقہ جن کے پاس بغیر محنت، بغیر سعی، بغیر کوشش کے مال و دولت اور دنیا آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ مزدور کیوں نظر نہیں آ رہے کہ جناب آپ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ رنگینیاں، یہ دنیا کی چمک دمک ہمارے دم سے ہے، ہمارا خون پسینہ ان بلند و بالا عمارتوں اور شاداب جو کیت ہیں، ان میں ہمارا خون، ہمارا پسینہ ان کی بنیادوں میں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس میدان میں آ جانا چاہیے۔ لیکن مزدور طبقہ اس دن اسکرین سے اور ان احتجاجوں سے اور ان آواز اٹھانے والوں سے غائب رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مزدور جب دیکھتا ہے کہ آواز اٹھانے سے، روڈ پر آنے سے، کسی حال میں پروگرام کرنے سے شام کو میرے بچوں کو روٹی کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا، شام کو جب گھر جاؤں گا میرے بچے فقر و فاقے سے بلک رہے ہوں گے، اس لیے مزدور بجائے حال میں جانے کے، بجائے روڈ پر آنے کے، مزدوری کے لیے نکلتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں سے ناآشنا ہو کر اپنی مزدوری میں مست ہو کر شام کو 400-500 یا 1000 روپے کما کر اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے گھر چلا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے اس بارے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، دین کی کیا تعلیمات ہے؟ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابق انبیاء نے بھی بکریاں چرائی اجرت پر، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور مختلف القابات اللہ نے دیے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ نے اتنی بڑی شان عطا کی ہے، میں نے خود مکہ کے چودھریوں کے بکریاں چرائی ہے اور اس پر میں نے اجرت لے کر اپنا گزارا کیا ہے۔ مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اپنی محنت سے، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے، پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے وہ محنت کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ علیہ السلام نے تعریف کی ہے، اور اس کمائی کو پاکیزہ روزی قرار دیا ہے، پاکیزہ خوراک قرار دیا ہے، پاکیزہ کمائی قرار دیا ہے۔ حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ اور بہت ذرائع سے لوگ پیسے کماتے ہیں، اس میں کوئی محنت نہیں ہوتا اور ان کے پاس دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ کہ پاکیزہ دولت ہے، پاکیزہ کمائی ہے،
بلکہ اس مزدور کے بارے میں کہا کہ وہ صبح سے شام تک جو محنت کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، اس کمائی کو سترا اور پاک روزی کہا ہے۔ پھر ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ علیہ السلام اس کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر دیکھتے ہیں، اس میں چھالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس ہاتھ کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد تمام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ ان کی روزی جو ہے وہ اس کے لیے باعث برکت اور عبادت ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت سے کمائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس مزدور کی تعریف کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاں مزدور کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم نے مزدور کو صرف ایک دن میں لا کر مختص کر دیا ہے کہ 1 مئی کو مزدور ڈے مناؤ اور مزدوروں کا ساتھ دو، بس یہ پورے سال کے لیے کافی ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس وقت اس مہنگائی کے دور میں مزدور کی اجرت کتنی ہے، پرائم منسٹر کی تنخواہ کتنی ہے، ایک AC/DC کی تنخواہ کتنی ہے، ایک عام سیکٹری جو ادارے کا ہوتا ہے اس کی کتنی ہے، اور ایک مزدور جو صبح سے شام تک گرمی کے اس سخت دھوپ کے سخت گرمی میں وہ محنت کر رہا ہے، اس کی اجرت وہی پرانی ہے کہ 1000 روپے 1200 روپے دیہڑ اور اجرت پر وہ محنت کر رہا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس پورے معاشرے میں سب سے بڑا کردار مزدور کا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہم چمک دمک دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے مزدور کا ہاتھ ہے، مزدور کی محنت ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم نعرے لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں مزدور زندہ باد، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مزدور کے شانہ بشانہ چلنا پڑے گا، مزدور کی اجرت بڑھانی پڑے گی، مزدور جو ہے اس کے بچوں کا پوچھنا پڑے گا، اس کے فقر و فاقے دیکھنے پڑیں گے کہ یہ کس مجبوری کی حالت میں کس مشکل سے گزر رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا ہے، قرآن کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں مزدور کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔